یہ 1970 کا واقعہ ہے جب چین کے صدر کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا۔ صدر صاحب نے اپنے معالج کو کہا کہ میں علاج بعد میں کرواؤں گا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کینسر ہوتا کیوں ہے۔ صدر معالج کے جواب سے مطمئن نہ ہوا تو صدر صاحب نے چین کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، آکسفورڈ یونیورسٹی اور امریکہ کی کارنیل یونیورسٹی کو بیماریوں کی وجوہات معلوم کرنے اور ان کے قدرتی طریقہ علاج ڈھونڈنے پر لگا دیا۔ انہوں نے 25 سال بعد اس تحقیق کو 2005 میں کتابی شکل میں امریکہ سے شائع کیا اور یہ کتاب نیشنل بیسٹ سیل رہی۔ اس کتاب کا نام دا چائنا اسٹڈی رکھا گیا ہے۔ چائنا اسٹڈی کے سائنسدانوں نے سب سے پہلے دنیا میں ایسے علاقے معلوم کیے جہاں کے لوگ 100 سال سے زیادہ زندہ رہتے ہیں اور کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ آزاد کشمیر کی وادی حنزہ بھی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں کے لوگ بیمار ہوئے بغیر 100 سال سے زیادہ زندہ رہتے ہیں۔ چائنا اسٹڈی کے لوگوں نے حنزہ کے لوگوں کے کھانے کے انداز معلوم کرنے کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ بیمار رہنے والوں لوگوں کے علاقے معلوم کیے جہاں کے سب لوگ کسی نہ کسی بڑی بیماری کا شکار رہتے ہیں۔ ان میں ایک جگہ امریکہ میں ہے جہاں پیما انڈین لوگ رہتے ہیں، جہاں پر ہر کوئی کینسر، ہارٹ، شوگر، بی پی، گردوں اور جوڑوں کے درد کا مریض ہے۔ چائنا اسٹڈی کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان کو اس خوراک پر لگا دیا جو وادی حنزہ کے لوگ کھاتے ہیں اور ان کی پرانی خوراک بند کر دی۔ 6 ماہ ہی میں اس خوراک کو کھانے سے ان علاقوں کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں اور وہ بالکل صحت مند اور ان کی دوائیوں سے جان چھوٹ گئی۔ حنزہ کے لوگ ایسا کیا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتے؟ وہ صرف خدا کی بنائی ہوئی قدرتی خوراک، فروٹ، کچی سبزیاں اور میوہ جات کھاتے ہیں، اور جو خوراک فیکٹریوں سے گزر کر آتی ہے یعنی پروسیس شدہ ہوتی ہے، ایسی خوراک بالکل نہیں کھاتے۔ یہ صحت مند زندگی کا وہ راز جس کو معلوم کرنے اور دنیا کے ہزاروں کینسر، شوگر، ہارٹ اٹیک، بی پی، فالج، گردوں، جوڑوں، ہیپاٹائٹس، معدے، ہاضمے، قبض، آنکھوں اور جلد کے مریضوں کو ایسی خوراک 6 ماہ تک کھلا کر مکمل صحت یاب کرنے اور ان کی دوائیوں سے جان چھڑوا کر اس خوراک کے فوائد کو ثابت کرنے پر چائنا، برطانیہ اور امریکہ کی 3 یونیورسٹیوں کے 25 سال لگے۔ یہ کتاب دا چائنا اسٹڈی گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن کے 2004 میں ہارٹ کے 4 بائی پاس آپریشن ہوئے، 2005 میں پھیپھڑوں کا آپریشن ہوا، 2010 میں 2 بار ہارٹ میں سٹنٹ رکھے گئے تو بل کلنٹن مرنے کے قریب لا علاج مریض بن گئے تو وائٹ ہاؤس کے ڈاکٹروں نے آخری حربے کے طور پر صدر صاحب کو چائنا اسٹڈی والی خوراک پر لگا دیا۔ 6 ماہ میں ہی صدر صاحب بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اس بات کا ثبوت بل کلنٹن کے CNN چینل کو دیے گئے انٹرویو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس خوراک کے کرشماتی اثرات دیکھ کر صدر صاحب نے بل کلنٹن فاؤنڈیشن کے تحت یہ پروجیکٹ بنایا کہ میں جب تک زندہ ہوں امریکہ کے ہر سکول میں جا کر بچوں کو صحت مند زندگی کا راز ضرور بتاؤں گا کہ فروٹ، کچی سبزیاں اور میوے کھاؤ اور فیکٹریوں سے گزری ہوئی یعنی پروسیس شدہ خوراک بالکل نہ کھاؤ۔ جس کو بھی اپنی صحت عزیز ہے وہ اس خوراک کو ضرور اپنا لے۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ اتنی سچی حقیقت ہے تو قرآن میں ضرور ہوگی۔ دیکھیں سورہ ابس آیت 24 تا 32، پس انسان کو چاہیے کہ اپنی خوراک کی طرف دیکھے، بے شک ہم نے خوب زور سے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل، میوے اور چارے خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے فائدے کے لیے ہیں۔ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں انسان کی خوراک کے سلسلے میں اناج کے بعد 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے: فروٹ، کچی سبزیاں اور میوے۔ یہ صرف مرکزی خیال ہے۔ مزید تفصیل کے لیے کتاب پڑھیں یا ڈاکٹر بسواروپ کا لیکچر سن لیں۔ آج کل انڈیا کے جس ڈاکٹر
विश्वरूप को 20,000 के करीब शुगर के मरीजों को इंसुलिन से निजात दिलवाने के सिलसिले में हेल्थ का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। उन्होंने चाइना स्टडी वाली किताब को लेक्चर की शक्ल में सारी दुनिया में फैलाने का जिम्मा लिया हुआ है। आप YouTube पर लेक्चर देख सकते हैं। बीमारी आपसे दूर रहने पर मजबूर, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, अब वो ही इससे कुछ पाएगा जिसको कुछ समझ है। फी अमानुल्लाह। इलाज बिलग़िज़ा, सेहत आपका मुकद्दर है। कुदरती और कीमियावी खादों और जहरों से पाक, हलाल और तैयब ग़िज़ा मौसम के मुताबिक खाएं और अपनी सेहतमंद जिंदगी को महफूज बनाएं। तमाम बीमारियां गैर फितरी खुराक के नतीजे में पैदा होती हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर।